کی کتابوں کے حوالے سے جانتے ہوں گے، سنگ میل نے 15 کتابیں شائع کر دیں. اٹھتے ہیں حجاب آخر، پس حجاب، کشت زربار، جہاں سورج نہیں ڈھلتا، پیمان ازل، یہ آسماں بھی رستہ ہے، حقیقت منتظر، مجموعہ نمبر 1 2 3 4 کتابوں کا مجموعہ. کچھ ٹی وی 1 نیوز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کچھ ٹی وی 1 کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے. بہت سارے کہتے ہیں ہارون رشید صاحب بہت لکھتے رہتے ہیں، عطاء اللہ قاسمی نے پروفیسر صاحب پہ بڑا لکھا، اشفاق نے لکھا، مستنصر حسین طارق نے لکھا، ممتاز مفتی صاحب نے مرنے سے پہلے کہا کہ میں خدا کے ساتھ دوست بن کے بیٹھا ہوا تھا صوفے پر، اور احمد رفیق اختر نے ظلم ڈھایا مجھ پر کہ مجھے بندہ بنا کے رکھ دیا. ممتاز مفتی ایسا بندہ آفٹر 90 ایئرس اللہ کو بندہ اور اللہ کا تصور جو ہے اپنے بندہ ہونے کا، بندگی کا، اور اللہ کے اللہ ہونے کا تصور سمجھتا ہے. تو ایسا بندہ یقیناً انگریزی کا پروفیسر، 70s کا پروفیسر، اور قرآن و حدیث اور اسلام اور ماڈرن سائنسز اور کاسمالوجی پہ نئے ویژن کے ساتھ بات کرنا، اس طرح بات کرنا کہ امریکہ کی 14 سٹیٹس کے بڑے بڑے ادارے جب یہ دورے پہ گئے آج سے 4.5 برس پہلے، تو بڑے بڑے سائیکیٹرسٹ وہ ان سے سوال کرتے کہ آپ کیسے جانتے ہیں جن مسائل کا وہ اپنے مریضوں کے ساتھ سٹڈیز کے بعد، کلینیکل سائیکالوجی کے اندر پریکٹس کے بعد، وہ 6 مہینے بعد کہتے ہیں اس مریض کا مسئلہ تو یہ نہیں وہ ہے، یہ نہیں وہ ہے. تو پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ جی اس بچے کو جو پرابلم ہے یہ بیفور برتھ اس مرحلے پر اس طرح ہوئی. ڈاکٹرز نے پھر تفصیل معلوم کی، اس کے بعد ملے. فزکس کی دنیا میں بڑے بڑے نظریات پہ بات کرنے والے استاد ڈاکٹر میں بہت ساری باتیں ہیں، میں کون سی بات بتاؤں اپنے اس یوتھ لیڈرشپ کے اجتماع میں، کہ ایک ایسا بندہ کہ 3 ایم فل ڈاکٹر عبدالسلام کا ایک اسٹوڈنٹ اٹلی سے ایم فل کر کے آیا. سب سے پہلی ملاقات میں نے اپنے دوستوں سے کروائی. پروفیسر صاحب کے پاس پروفیسر صاحب تشریف رکھتے تھے گجر خان میں، ہم چلے گئے. پروفیسر صاحب نے بغیر تعارف کے ابتدا میں فزکس پہ جو بات کی وہ آئنسٹائن کی ریلیٹیوٹی پہ آبجیکشن جو ہوئے، جو نظریات کے حوالے سے جدید باتیں ہوئی، انسرٹینٹی کی بات ہوئی، اس پہ تمام کو کنکلوڈ کرتے ہوئے ودن 7 or 8 منٹس. تو طارق شاہین مجھے کہتا ہے یار یہ احمد رفیق اختر یہ فزسٹ ہے، یہ سب کچھ ہے. میں خود بھی اس وقت حیران تھا اور حیرت کی منزل میں تھا. بہرحال اس ملک میں ان جیسے بندوں کا ہونا اللہ کی رحمت ہے. کرائسس ٹائم سے نکلنے کے لیے، لیڈرز کو لیڈر بننے کے لیے، جیل سے نکل کر باہر جانے کے لیے، واپس آنے کے لیے ان کی دعائیں بیفور ٹائم ملی ہوئی تھیں. اور کسی پارٹی کے ساتھ نہیں، بے نظیر ہو یا نواز شریف ہو، تسبیح پڑھنے کے معاملے میں، اور بہت بڑے بڑے لوگ تسبیح پڑھنے کے معاملے میں مجبور ہیں کہ وہ ایڈوائس لیں. میں صرف اتنی بات کروں گا، آپ سنیں گے انگریزی کا بندہ اسلام پہ کتنا اچھا ویژن رکھتا ہے کہ امت کا ہر بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نسبت رکھے کہ اس دنیا کے بڑے بڑے تھنک ٹینک حیران ہوں کہ اپنی ذات کے اندر وہ تھنک ٹینک ہے جو گائیڈ کرنا جانتا ہے، جو پاکستان کا مستقبل بتاتا ہے اور اعتماد کے ساتھ بتاتا ہے. میرا خیال ہے کہ میں آپ کے درمیان اور پروفیسر احمد رفیق اختر کے درمیان حائل ہوں. سما خراشی کے لیے معذرت چاہتا ہوں. ہمارے استاد ہیں، ہماری اپنی محبت ہے. یہ بات نہیں ہے میں ان کا شاگرد نہ بھی ہوتا تو میں مجبور ہوتا اس سے زیادہ جملے کہنے پہ. ابھی میں یہ ہے کہ شاگرد اٹھ کے تعریف کرے تو شاید آپ کہیں گے گھر کی بات ہے، اور میرا اور ہزارہ ڈویژن کا بہت دور کا تعلق ہے، لیکن ہمارے دلوں کا، محبتوں کا بہت قریب کا تعلق ہے. اتنا عظیم استاد تاریخ میں اللہ کی رحمت سے ملتا ہے. اس رحمت سے ہمیں اس جدید دور میں اس جدید استاد سے فائدہ اٹھانا چاہیے. شکریہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا.
सुबहान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ख़ातिन व हज़रात, इकबाल ने कहा, आया गुफ्तंद जहान माँ आया ब तुम्ही साजत, कि मुझसे पूछा गया, मलाए आला से किसी ने पूछा, गुफ्तंद जहान माँ आया ब तुम्ही साजत, क्या ये जहान तेरी मर्जी के मुताबिक है, क्या तू इसे पसंद करता है? गुफ्तम के नमी साजत। मैंने कहा नहीं, मुझे तो इसकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। गुफ्तंद के बरहमजन, तो कहा गया कि इसे जड़ से उखाड़ दो, इसे मिटा दो और नया जहान तख्लीक करो। खातिन व हज़रात, कोई नजरिया उस वक्त तक पायदार नहीं ठहरता जब तक ज़मानो मकान के दवायर से नहीं गुजर लेता। कोई ऐसा नजरिया पायदार नहीं होता जिसने आपके जज्बात से सफ़र नहीं किया होता, जिसने आपके ख्यालात के पेचो खम नहीं देखे होते। और वो बड़े बड़े दानिश्वर बिलाखिर ज़याकार निकलते हैं। सोसाइटी, वो जलील तरीन मुआशरा, वो जाहिल तरीन इलाका, और फिर उसके उस्ताद को क्या बनी होगी उनको तालीम देते हुए। वो जो अपने उस्ताद पे गलाजतें भी फेंकते होंगे, जो उसके कत्ल के दरबार भी होते होंगे, वो अजीम तरीन उस्ताद कैसा उस्ताद था जो आपका पैगंबर था, कि दुनिया की असफल तरीन इंसानियत को सबसे मोहतरम इंसानों के कालब में ढाल गया। उससे बड़ा उस्ताद कौन हो सकता था? उससे बड़ा लीडर कौन हो सकता था कि उसके इनकलाब की धड़कन अभी तक हमारे दिलों में जिंदा है। हम उसी के किरदार से अपने इखलाक संवारने की कोशिश करते हैं। ज़मानों में इतनी ताकत नहीं है कि किसी पायदार कदर का रुख मोड़ सकें। ख़ातिन व हज़रात, हर दौर में, हर ज़माने में मुकम्मल कोशिश की गई है कि इंसानों की इक़दार व अतवार का रुख मोड़ के उनको ऐसे पैनिक में डाल दिया जाए, ऐसे क्योस में डाल दिया जाए, ऐसे हंगामा कुबरा की शक्ल दिखाई जाए कि दोबारा इंसान उस रहे रास्त पे आने के काबिल न हो सके। ख़ातिन व हज़रात, देखने की ज़रूरत ये है। I have a question to ask you. It's a very important question. Do you have your sense of inquiry? Do you have that curiosity which can sizzle through this universal chaos? Do you have that? अगर है तो फिर कुरान की पहली आयत जरूर पढ़ना। बड़ी देर हो गई है आपको अंधाधुंध उस आयत को पढ़ते हुए, मगर कभी आपने गौर नहीं किया कि वो आयत कहती क्या है। कोई किताब इस नेगेटिव मेंशन से नहीं शुरू होती। जब भी कोई किताब लिखने वाला लिखता है, वो एक पॉजिटिव एंड से अपने मकसद को पहली लाइन में उजागर करने की कोशिश करता है। मुलाजा फरमाइए, अभी लेटेस्ट एक बहुत बड़े एथिस्ट ने किताब लिखी, गॉड एंड इल्यूजन। तो शुरू करने वाले ने सबसे पहले कहा कि मुझे यकीन है कि इस किताब के खात्मे तक आप सारे के सारे दहरिये हो जाओगे। मगर कुरान तो ऐसे नहीं शुरू करता। कुरान तो कहता है अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह। खातिन हज़रात, इस आयत को दूसरी तरह भी कहा जा सकता था कि ये वो किताब है, ज़ालिकल किताबो नज़ला बिल हक़, हमने इसे सच्चाई के साथ उतारा है। उसने ये नहीं कहा, उसने कहा ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। आप इंटेलिजेंट हो ना, क्यूरियोसिटी है ना, दानिश्वर हो ना, बड़े बड़े लिखे हो ना, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के हो ना, ऑक्सफोर्ड के हो,
جہاں بھی کوئی مرکز تعلیم سے وہاں سے اٹھنے والی کیوریوسٹی تو آپ کو ہوگی نا، آؤ تو شک نکال لو۔